جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ میں ٹیوب ویل دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ یہ زمین دیکھ لیں، یہ والا حصہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کبھی پانی دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ لیں، وہ بھی کتنی خشک ہے اور یہ بھی کتنی خشک ہے۔ حالانکہ ٹیوب ویل ہے، یہ سامنے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ پانی دینا چھوڑ گیا ہے یا چلاتے نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے، لیکن یہ آپ یہ دیکھ لیں۔ ویسے میں نے اس کو کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، بنا تو لیا انہوں نے، یہ بھی تقریباً 4-5 سال پہلے ہی بنایا ہے، پہلے یہاں پہ نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے اس کا کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا، یہ پانی دینا چھوڑ گیا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ بھی بند ہے۔ تو وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ گھاس پڑی ہوئی تھی اس پہ سلپ ہو گیا، اور یہ ٹیوب ویل ابھی بند پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس ایرے میں ٹیوب ویل ہے ہی نہیں۔ وہ جو آپ کو ٹائی نظر آ رہی، وہ کھیت کسی اور کے، یہ والا حصہ یہ الگ ہے۔ تو یہ جس کا بھی ہے، یہاں پہ آس پاس ایک ٹیوب ویل ہے، وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنے کھیتوں میں بھی لگایا ہوا ہے۔ ایک یہ چل رہا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہوگی، ایک یہ تو ٹربین ہے گورنمنٹ کی، جو وہ ٹینکی بنی ہوئی تھی تو وہ ناکام ہوئی، تو اب وہ اس کا پانی کھیتوں میں ہی لگتا ہے، تو ابھی وہ چل رہا ہے، وہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، وہ ٹیوب ویل چل رہا ہے۔ لیکن یہ والا ٹیوب ویل میں نے کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں، لگ رہا ہے چلتا ہے، ہاں سوری یہ چلتا ہے، لیکن ویسے میں نے اس کو کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ پانی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب یہ نہیں پتہ، یہ بارش کا پانی اتنی دیر تو نہیں رہ سکتا اس کے بیچ میں، اس کا آپ دیکھ لیں، مطلب یہ چلتا ہی ہوگا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب کس ٹائم چلاتے ہیں، کب چلتا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ خود دیکھ لیں، اور یہاں پہ یہ اس کا سسٹم لگایا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ مشین یہاں سے کیسے فٹ کرتے ہیں اس کے اندر۔ ہاں یہ آپ خود دیکھ لیں، میں دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ پٹا اس کا ٹوٹا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، یہ پٹا اس کا ٹوٹا ہوا ہے، یہ انہوں نے خود لٹکایا ہوا ہے تاکہ نیچے نہ گرے، اور جب استعمال کرنا ہو تو نکال لیں۔ لیکن نیچے یہ آپ خود دیکھ لیں، نیچے بھی وہ پٹا ٹوٹا ہوا ہے، وہ سیڑھی بھی نہیں ہے، سیڑھی بھی وہ آپ دیکھ سکتے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ ٹیوب ویل، اس کو میں نے کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تو یہ کنویں والا بڑا سسٹم پرانا ہے، اب جو بھی لگاتے ہیں وہ آپ کو یہ کنواں وغیرہ کھودنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس طرح آج کی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے مطابق ہمارا جو لگا ہوا ہے اس میں اس طرح کنواں کوئی چکر ہی نہیں ہے، مشین ہے وہ لگائی ہوئی ہے، بٹن دباؤ تو چل پڑتا ہے۔ جس طرح ہم گھروں میں مشینیں لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے ہم پائپ وغیرہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن کنواں وغیرہ تو نہیں نا کھودتے، تو ان کا بھی یہ سسٹم یہی ہے، لیکن یہ انہوں نے کنواں کھودا ہوا ہے، یہ بھی، اور وہ جو ٹیوب ویل ہے اس کا بھی انہوں نے سیم یہ سین لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو چل رہا ہے یہ ٹربین، اس میں بھی مشین ویسے لگائی ہوئی ہے، اس میں بھی کنواں وغیرہ نہیں ہے، تو یہ پرانا سین ہے اس کا، تو یہ ابھی بند ہے یہ چل، اور یہ پیچھے فیکٹری۔ پہلے بچپن میں جب اسکول میں مضمون آتا تھا کہ گاؤں اور شہر کی زندگی پہ مضمون لکھیں، یا 20 جملوں کی یا 10 جملوں کی، تو اس میں ہم جو چیزیں لکھتے تھے آج سب کچھ وہ برابر ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب اس طرح کا مضمون آتا تو ایک چیز ہم ضرور لکھتے کہ گاؤں میں آپ کو خالص دودھ مل جاتا ہے، آپ کو دہی مل جاتی ہے، آپ کو مکھن مل جاتا ہے ایزیلی، آپ کو دیسی گھی خالص مل جاتا ہے، لیکن اب وہ سین بالکل نہیں ہے۔ گاؤں اور شہر کا سسٹم برابر ہو چکا ہے، آپ کو یہاں پہ بھی خالص دودھ نہیں ملے گا، دہی آپ کو مغرب کے بعد آپ کو ملے گی نہیں، اگر ملے گی
تو آپ یقین کریں وہ دہی کھانے کے قابل نہیں ہوتی. یا تو بہت زیادہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی, تو وہ دہی والا مزہ نہیں آتا. شکل سے تو وہ دہی لگتی ہے, لیکن کھانے میں وہ دہی آپ کو بالکل دہی والی فیلنگ نہیں دے گی. دیسی گھی مجھے چاہیے تھا, دیسی گھی میں نے کہا چلو آدھا کلو لے لیتا ہوں. میں نے جتنے بھی میرے جاننے والے جنہوں نے بھینسیں والا رکھے, کسی سے بھی دیسی گھی مجھے نہیں ملا. مکھن وغیرہ تو آپ بھول ہی جاؤ کہ لوگ مکھن وغیرہ, وہ لسی وغیرہ, وہ سین سب کچھ یہاں پہ بھی نہیں ہے آپ کو. تو یہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ خالص نہیں ملے گی. اور گاؤں میں تو اپنے گاؤں کو گاؤں ویسے بھی نہیں کہتا, کیونکہ ایسا گھر ہے نہیں جس لینٹر کے بغیر ہو. کچا مکان آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا, سارے پکے مکان. اور اس کو میں ویسے کہتا ہوں یہ ٹاؤن, اب یہ ٹاؤن بن چکا ہے, گاؤں تو وہ نہیں ہے. اب ویسے بھی جہاں بھی چلے جاؤ نا, یہ چیز اب جو شہروں میں ہم دیکھتے تھے, اب وہ ساری چیزیں گاؤں میں ہو رہی ہیں. اور وہ گاؤں جہاں پہ وہ کچی سڑکیں, وہ کچے مکان, وہ حویلیاں, وہ ایک دوسرے سے پیار محبت, وہ سی نہیں, اب یہاں پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. میں اپنے اگر گاؤں کی بات کر رہا ہوں, گاؤں میں یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے. اور یہ چاول مونجی, لوگ تو جنہوں نے زیادہ کاشت کی ہوتی ہے وہ تو مشین کے تھرو نکال لیتے ہیں. جنہوں نے تھوڑی بہت کاشت کی ہوتی ہے وہ پھر اس طرح باندھ کے پھر یہ کچھ چیز بنا کے نا, یا کوئی سخت چیز, یا اکثر میں نے دیکھا وہ گاٹر لے کے آتے ہیں, وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر, یہ مارتے ہیں, پھر یہ یہاں سے پھر وہ مجھے نکالتے ہیں. ہاتھ سے کام کرتے ہیں, مشین کے تھرو نہیں کرتے, کیونکہ تھوڑی سی ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں مشین لگائیں گے تو اس سے اس کا خرچہ بھی بچ جائے گا. یہ ہاتھ سے لگے ہوتے ہیں, میرا خیال یہ خود ہی ہیں جنہوں نے کاشت کی ہے, ان کی فیملی, ان کی لیڈیز وغیرہ آتی ہیں, تو وہ یہ خود ہی اس پہ لگی ہوتی ہے, تاکہ جو خرچہ ہے ایکسٹرا وہ ہم سے بچ سکے. اور یہ مکئی کی فصل, ایک میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہوا ہے. ایک یہ روڈ جاتا ہے, یہ تو سیدھا گاؤں میں جاتا ہے نا. ایک یہ پیچھے میرے گزارا یہ روڈ, یہ ہماری ادھر کالونی کی طرف آتا ہے. تو ہمارے گاؤں کو 3 رستے جاتے ہیں, ایک یہ, ایک وہ آگے کی طرف جاؤ تو 3 رستے آتے ہیں مین ملتان روڈ سے. اور یہ آپ کو گورکشن کے نام وہ جا رہے ہیں. یہ موڑ پہ اتنی ڈکیتیاں پہلے ہوتی تھی, اب تو ذرا کام ٹھنڈا ہو گیا, اب تو یہ چیز نہیں ہوتی. یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے. میرے کزن کی شاپ ہے موبائلوں کی, تو آس پاس کی جو دکان والے, اس کے دوست وغیرہ, وہ اکثر رات کو نا عشاء کی نماز کے بعد وہ چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کسی ریسٹورینٹ وغیرہ پہ کبھی کبھار. تو یہ 1 مہینے پہلے وہ کہیں انہوں نے رات کا پلان بنایا, رات کو عشاء کے بعد وہ گئے کھانا کھانے. 3 لڑکے تھے, ایک میرا کزن تھا, 2 اس کے دوست تھے جن کی دکانیں ان کے پاس تھی. تو وہ یہاں سے تو چلے گئے, سیفلی چلے گئے. اب وہ واپسی پہ آ رہے تھے کھانا کھا کے, تو سیم اسی موڑ پہ یہاں پہ ڈاکوؤں نے روک دیا ان کو. جب ان کو روکا تینوں کو, تو تینوں کی تلاشی لی اور تینوں سے پیسے لیے, اور 2 جو اس کے ساتھ تھے لڑکے, ان سے موبائل لیے اور بائک لی, چابی لی. وہ چھو منتر ہو گیا. اب میں نے کزن کو کہا کہ یار تیرا موبائل تیرے پاس ہے, تو کیوں نہیں چھین. اس نے کہا کہ جب مجھے پتہ لگا, شک ہوا کہ یہ بندے تو کھڑے ہوئے ہیں, کوئی کارروائی ڈالیں. جب وہ میری تلاشی لینے لگے, تو یہ جو موبائل ہے, یہ میں نے یہ کف جو ہے نا اس کے اندر چھپا لیا. یہ ایسے ڈال کے نا کف کے اندر یہ بٹن بند, تو یہاں پہ میں نے چھپا لیا. جیسے انہوں نے مجھے میری تلاشی لی اور میں نے ایسے ایپ اوپن کیے, انہوں نے تلاشی, تھوڑے بہت پیسے تھے وہ لیے, اور دوسرے لڑکوں سے موبائل پیسے بھی لیے, ان سے موبائل بھی لیے, اور جس لڑکے کی بائک تھی بیچارے کی وہ بھی لے لی. وہ چلے گئے. میرا موبائل وہ کس طرح وہ بچ گیا ہے. تو یہاں بھی یہ چیز آتی ہے کہ جو بندے کی قسمت میں ہونا, جو چیز جانی ہوتی ہے, وہ آپ جتنی مرضی چھپا لو وہ آپ سے چلی جاتی ہے. اب آپ خود انہوں نے تلاشی بھی لی ہوگی, موبائل ان کو وہ نہیں ملا جس طرح میرے کزن نے چھپایا تھا. تو میرے کزن کا موبائل تو بچ گیا, لیکن دوسروں کو وہ نہ موبائل بچے, نہ ان کے پاس جو جتنا بھی کیش تھا نہ وہ کیش بچا. جس لڑکی کی بائک تھی نہ وہ بائک بچی, وہ لے گئے. بعد میں وہ بھاگتے رہے کہ ایسی چیز کہاں ملتی ہے. بہت قسمت والوں کو یہ چیز مل جاتی ہے
کہ آپ کی ریکوری ہو جاتی ہے، ورنہ ریکوری تو امپاسبل ہوتی ہے. تو میں نے میرے کزن کو کہا کہ تیری قسمت اچھی ہے کہ تیرا موبائل تو بچ گیا. وہ اس نے کہا کہ یار یہ چیز میری ابھی قسمت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ چیز میرے سے بچ گئی. اگر یہ موبائل لے جاتے تو ہم تینوں بالکل ہی ہمارا کام تمام ہو جاتا، لیکن میرا موبائل بچ گیا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی. لیکن اب ذرا یہ ہے نا کہ تھوڑا کام ٹھنڈا پڑ گیا، ورنہ پہلے تو آئے دن چوری ہوتی تھی، ڈکیتیاں یہاں پہ ہوتی تھی بیچارے. اور یہ لوٹتے بھی کس ٹائم پہ، جب ان کو پتہ لگتا نا، کیونکہ کوئی گاؤں کا یا آس پاس کا کسی بندے کو پتہ ہوتا ہے اس میں کچھ شامل ہوتا ہے، ایسے کوئی ایرا غیرہ یہاں پہ آ کے وہ ڈکیتی نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی اس میں آس پاس کا شریک ہوتا ہے اس کام میں. تو جیسے لوگ آتے تھے کہ اب تقریباً 1 یا 2 یا 3 تاریخ ہو چکی ہے، لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، لوگ تنخواہیں لے کے جا رہے ہیں فیکٹری سے، تو وہ انہوں نے اس ٹائم میں وہ ڈکیتیاں ڈالتے تھے. لیکن اب شکر الحمدللہ اب یہ چیز بہت کم ہو چکی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو چکی ہے، ہوتی یہ چیزیں لیکن اتنی نہیں جتنی وہ پہلے ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں وہ سامنے ہی ہیں، جابس ہے ہی نہیں، حالات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ غلط راستے کو پکڑ لے. اگر اب مجھے کسی چیز کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں دوسروں کو لوٹنا شروع کر دوں. تو اس پہ بندے کو صبر تحمل سے کام لینا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی وارداتوں سے، ایسی چیزوں سے ہم سب کی، ہماری اولاد کو بچائے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے. تو ایک چھوٹی سی چیز تھی، اور میں یہاں تک آیا تھا، میرا تھوڑا واک بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ گھر بالکل پاس ہی تھے. تو میں اکثر نکل جاتا ہوں. گھر میں ویسے بھی بندہ بیٹھ کے بندہ بور ہی ہو جاتا ہے، تو بندہ جب کھلے میدان میں یا کھیتوں میں گھومتا ہے تو بندے کی تقریباً دماغ ذرا فریش ہو جاتا ہے. تو ابھی میں نکلا وہاں تک، وہاں سے میں واپس طرف. تو آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.